بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے دل کی ڈائری ناولز کی آج کی کہانی۔ یہ انگوٹھی پہننے سے بہتر ہے کہ میں زہر کھا لوں۔ حال میں ایک زوردار چیخ گونجی اور ساتھ ہی دھات کے فرش پر گرنے کی کھنک نے وہاں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا۔ سب کی نظریں اسٹیج پر کھڑے نثار پر جم گئی، جس نے ابھی ابھی اپنے منگیتر اپنے کزن یاور کے منہ پر منگنی کی انگوٹھی دے ماری تھی۔ یاور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور سامنے کھڑے نثار کے باپ جہانگیر صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، مگر نثار کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اپنی بھاری میکسی کا دامن سنبھالا اور اسٹیج سے نیچے اتر آئی۔ اس کی نظریں دیوانہ وار ادھر ادھر کسی کو تلاش کر رہی تھی، کوئی بھی جو اسے اس مصیبت سے نکال سکے۔ تبھی اس کی نظر ستون کے پاس کھڑے سہمے ہوئے معید پر پڑی، جو شاید آفس کے کسی فائل پر سائن کروانے آیا تھا اور اس تماشے کا حصہ بن گیا تھا۔ نثار نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر معید کا بازو دبوچ لیا۔ نثار، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ جہانگیر صاحب دھاڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان کی آواز میں وہ روب تھا جس سے پورا شہر کانپتا تھا۔ معید نے گھبرا کر اپنا بازو چھڑانا چاہا، مگر نثار کی گرفت کسی آہنی شکنجے سے کم نہیں تھی۔ سر میں تو بس… معید کی زبان ہکلا رہی تھی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا، لیکن نثار نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے اپنا سر اونچا کیا اور باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک ایسا جھوٹ بولا جس نے وہاں قیامت برپا کر دی۔ میں یاور سے شادی نہیں کر سکتی ڈیڈ، کیونکہ میں نکاح کر چکی ہوں۔ حال میں موت کا سنسناٹا چھا گیا۔ یاور نے آگے بڑھ کر نثار کا بازو مڑوڑنا چاہا، مگر نثار معید کے پیچھے چھپ گئی۔ اور یہ معید میرا شوہر ہے۔ نثار کے منہ سے نکلنے والے ان الفاظ نے معید کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اسے لگا جیسے آسمان اس کے سر پر آ گرا ہو۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نثار کو دیکھنے لگا۔ میڈم، یہ آپ کیا… معید نے تردید کرنی چاہی۔ وہ چیخ کر کہنا چاہتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، وہ تو صرف ایک معمولی ملازم ہے، لیکن نثار نے اس کے کوٹ کی آستین کو اتنی زور سے بھینچا کہ اس کی بات وہیں رک گئی۔ جہانگیر صاحب نے اپنی کمر سے پستول نکالا اور سیدھا معید کے ماتھے پر تان دیا۔ اس 2 کوڑی کے کلرک کی یہ جرت! نہیں سر، خدا کی قسم سر، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو… معید کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ موت اسے اپنے سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک شریف مڈل کلاس لڑکا تھا جس نے کبھی پولیس اسٹیشن کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اور آج شہر کا سب سے بڑا ڈان اس پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ نثار نے معید کے کان کے قریب اپنا چہرہ کیا۔ اس کی آواز میں خوف نہیں بلکہ ایک سرد حکم تھا۔ ہاں کر دو معید، ورنہ یہ آج تمہیں اور مجھے دونوں کو گولی مار دیں گے۔ میرے باپ کو تم جانتے نہیں ہو، یہ شک کی بنیاد پر بھی بندہ مار دیتے ہیں۔ اب تو پھر عزت کا معاملہ ہے۔ معید کا سانس رک گیا۔ اسے نثار کی دھمکی میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ جہانگیر صاحب کا انگلی ٹریگر پر دب رہی تھی۔ بول کتے، کیا میری بیٹی سچ کہہ رہی ہے؟ یاور بھی پیچھے سے چیخ رہا تھا۔ انکل، گولی ماری اس کمینی کو، یہ نثار جھوٹ بول رہی ہے۔ زندگی اور موت کے اس فیصلے میں معید کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے بند آنکھوں سے اپنی ماں کا چہرہ یاد کیا اور پھر کپ کپاتے ہونٹوں سے وہ لفظ بول دیا جس نے اس کی تقدیر بدل دی۔ جی سر، ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ جہانگیر صاحب کا ہاتھ لرزا نہیں، بس ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی آ گئی۔ انہوں نے پستول نیچے کیا اور گہری سانس لی۔ نکاح کیا ہے نا؟ خفیہ؟ ان کی آواز میں اب گرج نہیں تھی، بس یہ خوفناک ٹھہراؤ تھا۔ تو پھر اسے ظاہر بھی کر دیتے ہیں۔ مولوی صاحب کو ابھی اور اسی وقت یہی بلاؤ۔ نثار کے چہرے پر رنگ آ گیا، جبکہ معید کو لگا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ سر، لیکن… معید نے کچھ کہنا چاہا، مگر جہانگیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ اگر تم میرے داماد ہو تو عزت سے رخصت ہوگے، اور اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو اس حال سے تمہاری لاش جائے گی۔ 15 منٹ کے اندر ڈرائنگ روم کا نقشہ بدل چکا تھا۔ یاور غصے میں دیوار پر مکے مار رہا تھا۔ مہمانوں کو رخصت کر دیا گیا تھا اور مولوی صاحب نکاح نامہ کھولے بیٹھے تھے۔ معید صوفے کے کنارے پر اس طرح بیٹھا تھا جیسے پھانسی کے پھندے پر۔ اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ کر آنکھوں میں جا رہا تھا، لیکن اسے صاف کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ دوسری طرف نثار بالکل پرسکون چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ سجائے بیٹھی تھی۔ اسے یاور سے جان چھڑانی تھی، اور اس کے لیے اس کی معید کو بلی کا بکرا بنا دیا تھا۔ معید احمد ولد شکیل احمد
کہ آپ کو نثار جہانگیر والجہانگیر خان سکہ رائج الوقت؟ مولوی صاحب کی آواز معید کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ اسے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی، اپنی بہنوں کی یاد آ رہی تھی۔ وہ یہاں نوکری کرنے آیا تھا، اپنی غربت مٹانے آیا تھا، اور اب وہ ایک ایسے جال میں پھنس گیا تھا جہاں سے نکلنے کا راستہ صرف موت تھا۔ نثار نے میز کے نیچے سے اسے ٹھوکر ماری۔ معید چونک گیا۔ اس نے نثار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سرد دھمکی تھی۔ ہاں کرو، قبول ہے۔ معید کی آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید خود اسے بھی سنائی نہ دی ہو۔ اونچا بولو، جہانگیر صاحب نے دھاڑ کر کہا۔ معید کا جسم لرز گیا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے 3 بار دہرایا اور آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر گال پر لڑک گئے۔ نثار کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے باپ کی انا کو اور یاور کی سازشوں کو اس معمولی سے کلرک کے ذریعے شکست دے دی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت معید کے ہاتھ اس طرح کانپ رہے تھے کہ قلم 2 بار ہاتھ سے پھسلا۔ نکاح کے بعد جہانگیر صاحب نے بنا کوئی بات کیے دونوں کو گھر جانے کا حکم دے دیا۔ نثار کا اپنا ایک الگ فلیٹ تھا جو جہانگیر صاحب نے اسے گفٹ کیا تھا۔ راستے بھر گاڑی میں خاموشی رہی۔ معید ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا مطمئنہ گاڑی چلا رہا تھا اور نثار پچھلے سیٹ پر اطمینان سے موبائل پر میسیجز چیک کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ فلیٹ میں پہنچے اور دروازہ بند ہوا، معید کا صبر جواب دے گیا۔ وہ پلٹا اور نثار کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میڈم، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے جانے دیں۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ معید گڑ گڑا رہا تھا۔ اس کی خودداری، اس کی انا سب اس وقت خوف کے نیچے دب چکی تھی۔ نثار نے حقارت سے اسے دیکھا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے اطمینان سے اپنی سینڈلز اتاری۔ تمہیں کیا لگتا ہے معید، یہ کوئی گڑیا گڈی کا کھیل تھا؟ نکاح ہوا ہے ہمارا، قانونی اور شرعی، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ معید چیخ پڑا۔ آپ نے مجھے مجبور کیا، میرے سر پر بندوق رکھوائی۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتا، مجھے طلاق دینی ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت آپ کو طلاق دوں گا۔ وہ جذباتی ہو کر کھڑا ہو گیا۔ نثار کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ایک سنجیدگی نے جگہ لے لی۔ وہ اٹھی اور دراز سے ایک فائل نکال کر معید کے سامنے پھینک دی۔ طلاق دو گی؟ ضرور دو، لیکن پہلے یہ فائل پڑھ لو۔ معید نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ اس کے اندر کاغذات تھے، وہ کاغذات جو اس کے باپ کے علاج کے لیے لیے گئے قرض کے تھے، اس کی بہن کی شادی کے لیے لیے گئے ایڈوانس کے تھے، اور ان سب پر نیچے معید کی دستخط تھے۔ 35 لاکھ روپے۔ نثار نے بازو سینے پر باندھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، یہ وہ رقم ہے جو تم نے کمپنی سے یعنی میرے باپ سے ادھار لی ہے، اور کمپنی پالیسی کے مطابق اگر ملازم اچانک جاب چھوڑے یا کوئی فراڈ کرے تو اسے یہ رقم فوراً واپس کرنی ہوتی ہے، ورنہ جیل۔ معید کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تمانچہ مارا ہو۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ آپ اتنی گھٹیا ہو سکتی ہیں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نثار ہنسی، ایک کھوکھلی ہنسی۔ میں گھٹیا نہیں ہوں معید، مجھے یاور سے بچنے کے لیے ایک ڈھال چاہیے تھی، اور تم سے بہتر ڈھال کوئی نہیں ہو سکتی تھی، سیدھے سادے ڈرپوک اور احسان کے مارے۔ وہ چلتی ہوئی معید کے قریب آئی۔ اب سنو، یہ نکاح تب تک رہے گا جب تک میں چاہوں گی۔ دنیا کے سامنے تو میرے شوہر ہو، لیکن اس 4 دیواری کے اندر، اس نے انگلی اٹھا کر معید کو دبے کی، تم صرف ایک قرض دار ہو اور میں تمہاری مالکت۔ یہ ظلم ہے نثار بی بی۔ معید کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ ظلم تو اب شروع ہوگا شوہر نامدار، نثار نے طنزی انداز میں کہا۔ آج کی رات تم اس کمرے میں نہیں سو گے، باہر لاؤنج میں صوفہ تمہارا منتظر ہے، اور ہاں، صبح ناشتہ ٹائم پر ہونا چاہیے، مجھے لیٹ ہونا پسند نہیں ہے۔ یہ کہہ کر نثار نے اپنے کمرے کا دروازہ معید کے منہ پر زور سے بند کر دیا۔ معید دروازے کو گھورتا رہ گیا۔ وہ معید جو اپنی ماں کا لاڈلا تھا، جو اپنی بہنوں کا مان تھا، آج ایک بگڑے ہوئے رئیس شادی کے انا کی بھیڑ چڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنی جیب ٹٹولی، وہاں کچھ 100 روپے اور بس کا ٹکٹ تھا۔ وہ بھاگ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے پیچھے اس کی بیمار ماں اور عزت دار گھرانہ تھا۔ وہ وہی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ یہ اس کی سہاگ رات نہیں تھی، یہ اس کی قید کا پہلا دن تھا۔ رات کے پچھلے پہر لاؤنج میں چھائی ہوئی گہری خاموشی میں اے سی کی بھنبھناہٹ اور دیوار پر لگی گھڑی کے ٹک ٹک معید کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ مہنگے ترین صوفے پر سکڑ کر لیٹا ہوا تھا، مگر اس مخملی پوشش میں کانٹوں جیسی چبھن تھی
جو اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ وہاں صرف اپنی بے بسی اور اس انوکھے قید خانے کی سلاخیں تیر رہی تھیں جہاں وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا تھا۔ صبح کا اجالا بے کھڑکیوں سے چھنا ہی تھا کہ ایک زوردار آواز نے اسے ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ سامنے نثار اپنے ریشمی نائٹ گاؤن میں ملبوس، ہاتھوں میں کافی کا مگ تھامے کھڑی تھی، اور اس کے چہرے پر وہی ظالمانہ مسکراہٹ تھی جو کل رات سے موہت کے اعصاب پر سوار تھی۔ گڈ مارننگ شور نامدار، امید ہے صوفے پر نیند اچھی آئی ہوگی۔ ویسے میں تمہیں جگانا نہیں چاہتی تھی، مگر کیا کروں، مجھے ناشتے میں فریش ٹوسٹ اور ہاف فرائی انڈے چاہیے ہوتے ہیں، اور میرے ملازمات چھٹی پر ہیں، تو سوچا کیوں نہ تم سے یہ خدمات لے لی جائے۔ موہت نے سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ کر انکار کر دے، مگر کل رات والی فائل اور قرض کا بوجھ اس کے کندھوں پر اتنا بھاری تھا کہ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچن میں جا کر جب وہ انڈے فرائی کر رہا تھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ ایک MBA ڈگری ہولڈر تھا، کمپنی کا ایک قابل عزت ملازم تھا، مگر آج وہ ایک بگڑے ہوئے رئیس زادی کے کچن میں کھڑا باورچی والا کام کر رہا تھا۔ جب اس نے ٹرے سجا کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھی تو نثار نے ایک نوالہ لے کر منہ بنایا اور پلیٹ پر سرکا دی۔ نمک بہت زیادہ ہے اور ٹوسٹ جل گئے ہیں۔ خیر، تم سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے، مڈل کلاس لوگوں کا ذوق بھی ان کی طرح سستا ہی ہوتا ہے۔ جاؤ جا کر میرے لیے بلیک کافی بنا کر لاؤ، اور ہاں جلدی۔ موہت نے مٹھی بھینچ لی، اس کے ناخن ہتھیلی میں گڑ گئے، مگر وہ خاموشی سے پلٹ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جواب دینے کا مطلب اپنی اور اپنے گھر والوں کی مزید تذلیل کروانا ہے۔ آفس کا ماحول ہمیشہ موہت کے لیے سکون کا باعث ہوتا تھا، جہاں وہ اپنی قابلیت کے بل بوتے پر پہچانا جاتا تھا، مگر شادی کی اس ہنگامی خیز واردات کے کچھ ہی دنوں بعد آج وہی آفس اسے کسی میدان جنگ سے کم نہیں لگ رہا تھا، جہاں ہر آنکھ اسے گھور رہی تھی۔ نثار آج وقت سے پہلے آفس پہنچ گئی تھی، اور اس نے جان بوجھ کر اپنے کیبن کا دروازہ کھلا رکھا تھا۔ موہت ایک اہم پریزنٹیشن کے لیے فائلز لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں سینئر سٹاف کی میٹنگ چل رہی تھی اور سب سنجیدگی سے بجٹ پر بحث کر رہے تھے۔ موہت نے مدمانہ انداز میں گلا صاف کیا اور فائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، میم، یہ وہ رپورٹس ہیں جو آپ نے مانگی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو میں شروع کروں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں نثار پر تھی، جو اپنی کرسی پر جھولتے ہوئے بڑی دلچسپی سے موہت کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک زوردار کہکا لگایا جس نے وہاں موجود ہر شخص کو چونکا دیا۔ ارے موہت، تم یہاں بھی اتنے فارمل، گھر پر تو تم مجھے اتنے پیار سے مناتے ہو، اور یہاں میم کہہ رہے ہو۔ نثار کی آواز میں اتنی بناوٹ اور شرارت تھی کہ موہت کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ میم، یہ آفس ہے، اس نے دبی زبان میں کہنا چاہا، مگر نثار نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور سب کے سامنے وہ بم پھوڑا جس کا ڈر موہت کو صبح سے تھا۔ ارے چھوڑو جی، سب جانتے ہیں کہ ہم میاں بیوی ہیں، اب یہ پردہ کیسا؟ سنو جی، ذرا میرے لیے پانی تو لانا، گلا خشک ہو رہا ہے۔ پورا کانفرنس روم نمی نمی ہنسی سے گونج اٹھا۔ سینئر مینیجرز ایک دوسرے کو منیخیز نظروں سے دیکھنے لگے، اور چپڑاسی جو دروازے پر کھڑا تھا وہ بھی منہ چھپا کر ہنسنے لگا۔ موہت کو لگا جیسے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس کی عزت، اس کا وقار، اس کی سالوں کی محنت، سب نثار کے ایک جملے سنو جی کی نظر ہو گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پانی کی بوتل اٹھائے بڑھا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ پانی نہیں زہر کا پیالہ اٹھا رہا ہو، جبکہ نثار اپنی فتح پر مسکراتی رہے۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ محض اپنی انا کی تسکین کے لیے کسی کی خودداری کا کس بے رحمی سے قتل کر رہی ہے۔ شام ڈھلے نثار نے موہت کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ آج اس کے دوستوں کی طرف ایک ہائی پروفائل پارٹی تھی، اور وہ موہت کو وہاں لے جا کر اپنی نئی ٹرافی کی نمائش کرنا چاہتی تھی۔ موہت نے ایک سادہ سا سوٹ پہنا جو اس کے پاس موجود سب سے اچھا لباس تھا، مگر نثار نے اسے دیکھتے ہی ناک بھون چڑھائی اور اسے زبردستی ایک چمکیلی سی بو ٹائی لگا دی جو اسے کسی جوکر جیسا حلیہ دے رہی تھی۔ پارٹی میں موسیقی کا شور، کہکے اور دھوئیں کے بادل موہت کا دم گھوٹ رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں چھپ کر کھڑا ہونا چاہتا تھا، مگر نثار اسے بازو سے کھینچ کر ڈانس فلور کے بیچ میں لے آئی۔ کم آن موہت، سب کو دکھاؤ کہ تم کتنے بورنگ نہیں ہو، نثار نے اونچی آواز میں کہا تاکہ سب سن سکے۔ موہت نے گھبرا کر انکار کیا۔ نثار پلیز، مجھے ڈانس نہیں آتا، لوگ دیکھ رہے ہیں، تماشا مت بناؤ۔
مگر نثار کہاں سننے والی تھی۔ اس نے یاور کو جلانے کے لیے جو وہیں دور کھڑا انہیں خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا، معید کے گلے میں باہیں ڈال دی اور اسے زبردستی اپنے ساتھ جھومنے پر مجبور کیا۔ معید ایک لکڑی کے بت کی طرح کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیر رہے تھے۔ ارد گرد کھڑے لوگ ان کی بے جوڑ جوڑی پر فکرے کس رہے تھے۔ ارے نثار، یہ نمونہ کہاں سے ڈھونڈ نکالا؟ کسی نے آواز لگائی اور سب ہنس پڑے۔ معید کا دل چاہا کہ وہ چیخ مار کر رو پڑے۔ اس نے نثار کی آنکھوں میں دیکھا شاید وہاں رحم کی کوئی رمق ہو، مگر وہاں صرف انتقام اور سرکشی کی آگ تھی۔ نثار نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا، تم واقعی کسی کام کے نہیں ہو، ایک ڈانس بھی نہیں کر سکتے، جاؤ میرے لیے ڈرنک لے کر آؤ۔ معید وہاں سے بھاگا، ڈرنک لانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ٹوٹی ہوئی عزت نفس کے ٹکڑے سمیٹنے کے لیے۔ وہ باتھ روم میں جا کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنے عکس پر تھوکنے کا دل چاہا۔ یہ وہ معید نہیں تھا جسے اس کی ماں نے شیر کی طرح پالا تھا، یہ نثار کا غلام تھا جو چند سکوں کی عوض بک چکا تھا۔ اگلی صبح جب نثار کی آنکھ کھلی تو گھر میں عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ روزانہ کی طرح معید کو جگانے اور اس پر حکم چلانے کے لیے لاؤنج میں آئی، مگر وہاں صوفہ خالی پڑا تھا۔ اس نے سوچا شاید معید کچن میں ہوگا، مگر کچن میں سنسان تھا۔ نثار کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئی۔ کہاں مر گیا یہ؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے معید کا نمبر ملایا، مگر فون بند جا رہا تھا۔ پہلے گھنٹے تو اسے شدید غصہ آیا۔ اسے لگا معید اسے ڈرانے کے لیے چھپ گیا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے غصے کی جگہ ایک انجانے خوف نے لے لی۔ اگر وہ بھاگ گیا تو؟ اگر اس نے ڈیڈ کو کچھ بتا دیا تو؟ نثار نے فوراً اپنے پرائیویٹ سیکرٹری سے معید کے گھر کا ایڈریس ٹریس کروایا اور اپنی گاڑی نکال کر طوفانی رفتار سے اس بستی کی طرف روانہ ہوئی جہاں معید رہتا تھا۔ یہ شہر کا ایک پسماندہ علاقہ تھا جہاں کی تنگ گلیاں اور ٹوٹے ہوئے راستے نثار کی لگژری گاڑی کے لیے عذاب بنے ہوئے تھے۔ آخر کار وہ ایک چھوٹی سی بوسیدہ مگر صاف ستھرے مکان کے باہر رکی۔ دروازہ نیم وا تھا۔ نثار غصے میں بھری اندر داخل ہوئی۔ وہ معید پر چلانے ہی والی تھی کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ صحن میں بچھے چرپائی پر ایک کمزور سی بوڑھی عورت لیٹی تھی جس کے چہرے سے نکاہت عیاں تھی، اور معید، وہی معید جسے وہ نوکر سمجھتی تھی، زمین پر بیٹھا اپنی ماں کے پاؤں دبا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اسے چمچ سے سوپ پلا رہا تھا۔ ماں، آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میری تنخواہ ملنے والی ہے، آپ کا آپریشن ہو جائے گا۔ معید کی آواز میں اتنی محبت اور درد تھا کہ نثار وہی دہلیز پر جم گئی۔ اس نے دیکھا کہ معید نے وہی قمیض پہن رکھی تھی جو کل آفس میں تھی۔ شاید وہ رات کو گھر ہی نہیں گیا تھا بلکہ سیدھا اپنی بیمار ماں کے پاس آیا تھا۔ پہلی بار زندگی میں پہلی بار نثار کو اپنی انا کے خول میں دراڑ پڑتی محسوس ہوئی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس نے معید کو کل ذلیل کیا تھا جبکہ وہ شخص اپنی ماں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی عزت نیلام کروا رہا تھا۔ معید نے سر اٹھایا تو دروازے پر کھڑے نثار کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف امڑ آیا، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ اب یہ لڑکی یہاں بھی تماشا لگائے گی۔ مگر نثار کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، شاید شرمندگی سے یا شاید اس حقیقت سے کہ ڈھال خریدنے کے چکر میں اس نے ایک انسان کو کچل دیا تھا۔ معید کے گھر کا وہ چھوٹا سا خستہ حال کمرہ نثار کے لیے کسی عجائب گھر سے کم نہیں تھا، جہاں دیواروں کا پینٹ جگہ جگہ سے اکھڑ رہا تھا اور چھت پر لگے پرانے پنکھے کی چڑچڑاہٹ ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔ مگر اس سب کے باوجود وہاں ایک ایسی سکون آور فضا تھی جو نثار کے کروڑوں کے بنگلے میں کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی مبہوت نظروں سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں معید فرش پر بیٹھا اپنی ماں کے سر میں تیل لگا رہا تھا اور بوڑھی ماں اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دعائیں دے رہی تھی۔ میرا چاند، میرا ہیرا بیٹا، اللہ تجھے کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، تو نے میری بیماری کے لیے اپنی جان ہلکان کر رکھی ہے۔ نثار کو لگا جیسے اس کے سینے میں کچھ ٹوٹا ہو۔ وہ جس شخص کو دفتر میں نوکر اور گھر میں قیدی سمجھتی تھی، وہ یہاں کسی کا مسیحا تھا۔ معید کی نظر جیسے دروازے پر پڑی وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر خوف اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ شاید اسے ڈر تھا کہ نثار یہاں بھی اپنی امانت کا روپ جھاڑے گی اور اس کی ماں کے سامنے اس کی تذلیل کر دے گی، مگر نثار خاموش رہی۔ کون ہے بیٹا؟ اماں نے کمزور نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ معید کا گلا خشک ہو گیا۔ اس نے نثار کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ پلیز ماں کے سامنے تماشا مت کرنا۔
نثار نے گہری سانس لی اور پہلی بار اپنے لہجے سے غرور کی کڑواہٹ کو ختم کرتے ہوئے نرمی سے کہا، السلام علیکم اما جی، میں معید کے آفس میں کام کرتی ہوں، بس ان کی خیریت پوچھنے آئی تھی کیونکہ یہ آج آفس نہیں آئے تھے۔ معید حیرت سے بت بنا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی نثار ہے جس نے کل اسے پارٹی میں ذلیل کیا تھا۔ نثار آگے بڑھی اور اماں کے پاس چارپائی کے کنارے بیٹھ گئی۔ اماں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو نثار کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ آخری بار کسی نے اسے اتنے خلوص سے کب چھوا تھا۔ شاید اس کی اپنی ماں کے مرنے کے بعد یہ پہلا لمس تھا جو اسے روح تک محسوس ہوا۔ اس لمحے اس غریب خانے میں بیٹھ کر نثار کو اپنی دولت بہت حقیر لگنے لگی تھی اور معید کی شرافت کا قد اس کی نظروں میں بہت اونچا ہو گیا۔ شام کا سایہ گہرا ہوتے ہی جب نثار واپس جانے کے لیے اٹھی تو معید اسے چھوڑنے کے لیے باہر گلی تک آیا۔ تنگ اور کیچڑ بھری گلی میں چلتے ہوئے نثار کو بار بار اپنی ہیل سنبھالنی پڑ رہی تھی، مگر اس بار وہ جھجلا نہیں رہی تھی بلکہ خاموشی سے معید کے قدموں کے پیچھے چل رہی تھی۔ ابھی وہ گاڑی کے قریب پہنچ رہی تھی کہ گلی کے نکڑ پر ایک کالی ویگو آ کر رکی اور اس میں سے یاور اپنے دو دوستوں کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں انتقام کی آگ۔ واہ بھائی واہ، تو شہزادی صاحبہ یہاں اپنے نوکر کے کوارٹر میں چھپ کر بیٹھی ہے، یاور نے تالی بجاتے ہوئے طنزی انداز میں کہا اور نثار کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ نثار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ راستہ چھوڑو یاور، ورنہ میں ڈیڈ کو کال کر دوں گی۔ یاور ہنسا اور آگے بڑھ کر نثار کا بازو پکڑ لیا۔ ڈیڈ کو بعد میں بتانا جانے من، پہلے یہ تو بتاؤ کہ اس 2 ٹکے کے کلرک میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں۔ نثار نے اپنے بازو چھڑانا چاہا مگر یاور کی گرفت مضبوط تھی۔ اسی لمحے ایک مضبوط ہاتھ نے یاور کی کلائی کو تھام لیا۔ یہ معید تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا جو نثار ہمیشہ دیکھتی تھی، بلکہ ایک مردانہ وجاہت اور غضب تھا۔ ہاتھ چھوڑی ان کا۔ معید کی آواز دھیمی مگر برف کی طرح سرد تھی۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑے۔ یاور نے حیرت سے معید کو دیکھا اور پھر اسے دھکا دینے کی کوشش کی۔ تو مجھے حکم دے گا؟ تو؟ مگر معید اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے یاور کا ہاتھ نثار کا بازو سے ہٹایا اور نثار کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میری بیوی ہے یاور صاحب، اور میرے ہوتے ہوئے کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یاور نے غصے میں آ کر معید کے منہ پر ایک زوردار مکہ مارا۔ معید کے ہونٹ سے خون رسنے لگا مگر وہ گرا نہیں۔ اس نے پلٹ کر یاور کو گریبان سے پکڑا اور اسے گاڑی کے بونٹ پر دے مارا۔ آئندہ اگر ان کے قریب بھی آئے تو یہ مت بھولنا کہ میں ملازم بعد میں ہوں، شوہر پہلے ہوں۔ یاور اور اس کے دوست معید کا یہ روپ دیکھ کر سہم گئے اور گالیاں بکتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر بھاگ گئے۔ نثار جو ہمیشہ خود کو با اختیار سمجھتی تھی، پہلی بار کسی کے پیچھے چھپ کر محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے معید کے خون آلود ہونٹ کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹیس اٹھی۔ یہ وہی شخص تھا جسے اس نے خریدا تھا، مگر آج وہی شخص بغیر کسی قیمت کے اس کی عزت کے لیے لڑا تھا۔ واپسی کے سفر پر خاموشی کا راج تھا، مگر یہ خاموشی اب بوجھل نہیں تھی بلکہ اس میں ایک انکہی اپنائیت گھل چکی تھی۔ اچانک موسم نے کروٹ لی اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ نثار کی گاڑی جو پہلے ہی خراب ہو رہی تھی ایک جھٹکے کے ساتھ سنسان سڑک پر بند ہو گئی۔ معید نے باہر نکل کر بونٹ کھولا اور انجن چیک کرنے لگا۔ بارش کا پانی اس کے لباس کو بھگو رہا تھا اور سرد ہوا کے تھپیڑے چل رہے تھے۔ نثار گاڑی کے اندر بیٹھی شیشے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی سفید شرٹ بارش میں بھیگ کر جسم سے چپک چکی تھی اور اس کے بازو کے تنے ہوئے پٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ چھتری لے کر باہر نکلی اور خاموشی سے جا کر معید کے سر پر تان دی۔ معید چونک کر مڑا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ بارش کی بوندیں چھتری سے ٹکرا کر ان کی طرف گر رہی تھی اور دنیا جیسے وہیں تھم گئی تھی۔ آپ بھیگ رہی ہیں، معید نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی نظریں نثار کے چہرے پر جمی تھی جہاں بارش کی کچھ بوندیں اس کی پلکوں پر اٹکی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، نثار نے سرگوشی کی۔ اس بار اس کی نظروں میں حکم نہیں تھا بلکہ ایک سوال تھا، ایک معصومیت تھی۔ تم نے مجھے بچایا کیوں معید، جبکہ میں نے تمہارے ساتھ صرف برا کیا ہے؟ معید نے گہری سانس لی اور انجن کا تار جوڑتے ہوئے نثار کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ نگاہ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا نثار بی بی، یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے وہ جھوٹ کی بنیاد پر ہی کیوں نہ ہو۔ جب تک آپ میرے نام کے ساتھ جڑی ہیں میری جان جا سکتی ہے مگر آپ پر آنچ نہیں آ سکتی۔
نثار کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ الفاظ جو کسی فلم میں ڈائیلاگ جیسے لگ سکتے تھے، معید کے لہجے کی سچائی نے انہیں نثار کے دل پر نقش کر دیا تھا۔ اس برستی بارش میں ایک چھتری کے نیچے بنا کچھ مزید کہے دو اجنبی دل ایک انجانے بندھن میں بندھ رہے تھے۔ نفرت کی برف پگھل رہی تھی اور محبت کی پہلی کونپل پھوٹ رہی تھی۔ اگلے چند دن نثار اور معید کے درمیان ایک خاموش صلح کا زمانہ رہا۔ نثار اب آفس میں معید کو سنو جی کہہ کر نہیں چھیڑتی تھی، بلکہ اسے عزت دینے لگی تھی، اور معید بھی اب گھر میں صوفے پر سوتے ہوئے خود کو قیدی نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اسے نثار کی آنکھوں میں اپنے لیے نرمی نظر آنے لگی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ جھوٹ کا رشتہ سچ میں بدل جائے گا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ یاور جو اس رات کی ذلت کو نہیں بھولا تھا، سانپ کی طرح موقع کی طاق میں تھا۔ اس نے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیوز کے ذریعے معید اور نثار کے نکاح کی حقیقت کو ریدنا شروع کر دی تھی، اور پھر اس کے ہاتھ وہ ثبوت لگ گیا جو نثار کی دنیا تباہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسے نثار کے گھر کے ڈسٹ بن سے پھاڑے ہوئے کاغذ کے وہ ٹکڑے مل گئے جو دراصل وہ معاہدہ تھا جو نثار نے زبردستی معید سے سائن کروایا تھا، جس میں صاف لکھا تھا کہ یہ شادی صرف ایک ڈیل ہے اور قرض کے بدلے کی گئی ہے۔ یاور کی آنکھوں میں شیطانی چمک آ گئی۔ اس نے ٹکڑوں کو جوڑا اور سیدھا جہانگیر صاحب کے آفس پہنچ گیا۔ جہانگیر صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے سگار پی رہے تھے جب یاور نے وہ کاغذ ان کے میز پر رکھا۔ انکل، آپ کی بیٹی اور اس کے شوہر نے آپ کو الو بنایا ہے، یہ دیکھیں، یہ ہے ان کے عشق کی حقیقت۔ جہانگیر صاحب نے چشمہ لگا کر کاغذ پڑھا تو ان کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ ان کے ہاتھوں میں وہ کاغذ کانپنے لگا۔ یاور کے یقین دلانے کے بعد ان کا یہ غصہ نثار پر نہیں تھا، بلکہ اس دھوکے باز معید پر تھا جس نے ان کی بیٹی کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ جہانگیر صاحب نے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ ان کی آواز میں طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ معید احمد کو فوراً میرے آفس بھیجو، ابھی اسی وقت۔ باہر آسمان پر بادل گرجا جیسے آنے والے طوفان کی خبر دے رہا ہوں، اور معید جو اپنی سیٹ پر بیٹھا نثار کے بارے میں سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ جہانگیر صاحب کے آفس کا ماحول اتنا کشیدہ تھا کہ وہاں سانس لینا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ دیواروں پر لگے مہنگے پینٹنگز اور شیشے کی میزیں سب اس طوفان کی گواہ تھی جو ابھی پھٹنے والا تھا۔ معید جب اندر داخل ہوا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تو شاید نثار کے لیے مسکراہٹ لے کر آیا تھا، مگر سامنے جہانگیر صاحب کی کرسی کے پاس یاور کو کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ جہانگیر صاحب کی آنکھیں گارا بنی ہوئی تھیں اور ان کے ہاتھ میں وہی پھٹے ہوئے کاغذ تھے جنہیں یاور نے جوڑ کر ایک ثبوت بنا دیا تھا۔ معید نے مدمانہ انداز میں سلام کیا ہی تھا کہ جہانگیر صاحب اپنی سیٹ سے کسی زخمی شیر کی طرح اٹھے اور بغیر کوئی سوال کیے پوری طاقت سے ایک زوردار تھپڑ معید کے منہ پر دے مارا۔ چٹاخ کی آواز پورے فلور پر گونج گئی۔ باہر بیٹھے اسٹاف کے کان کھڑے ہو گئے اور نثار جو ابھی ابھی دروازے پر پہنچی تھی یہ منظر دیکھ کر پتھر کی ہو گئی۔ معید کا سر چکرا گیا، اس کے منہ کا ذائقہ نمکین ہو گیا۔ شاید ہونٹ پھٹ گیا تھا، مگر درد سے زیادہ اسے اپنی عزت کے نیلام ہونے کا دکھ تھا۔ تمہاری یہ جرت، دو کوڑی کے آدمی، تم نے میری بیٹی کو بلیک میل کیا، اس سے زبردستی سائن کروائے کہ یہ شادی ایک ڈیل ہے۔ تم میری دولت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جہانگیر صاحب دھاڑ رہے تھے۔ یاور کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ معید کی شرافت کا جنازہ نکل جائے۔ معید نے اپنے گال سہلاتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ اس نے دروازے پر کھڑے نثار کو دیکھا، اس امید کے ساتھ کہ شاید آج وہ سچ بول دے گی، شاید وہ بتا دے گی کہ بلیک میلر معید نہیں، وہ خود تھی۔ مگر نثار، وہ با اختیار نثار اپنے باپ کے غضب کے سامنے بھیگی بلی بنی کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹ سلے ہوئے تھے۔ وہ معید کی آنکھوں میں جھانکنے کی تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ معید کی نظروں میں جو سوال تھا، کیا میں واقعی اتنا بے وقت ہوں، وہ نثار کے دل کو چیر گیا۔ جہانگیر صاحب نے کاغذات معید کے منہ پر مارے۔ بولو، کتنے پیسے چاہیے تمہیں میری بیٹی کی جان چھوڑنے کے لیے؟ 50 لاکھ؟ 1 کروڑ؟ اپنی قیمت بتاؤ اور دفع ہو جائے یہاں سے۔ معید کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ صبر کا پیمانہ جو وہ مہینوں سے تھامے بیٹھا تھا چھلک پڑا۔ اس نے ایک نظر زمین پر بکھرے کاغذات کو دیکھا اور پھر ایک نظر نثار کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی۔ اس نے اپنی ٹائی کی گرہ ڈھیلی کی جیسے کوئی پھندا گلے سے اتار رہا ہو، اور پھر ایک عجیب سی پرسکون ہنسی ہنسا، ایسی ہنسی جس میں درد کی انتہا تھی۔ قیمت؟ معید نے آہستہ سے کہا۔
مگر اس کی آواز میں ایسی گونج تھی کہ جہانگیر صاحب ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئے۔ قیمت تو آپ کی بیٹی نے لگائی تھی جہانگیر صاحب، میری مجبوری کی، میری بہن کی شادی کی، میری ماں کے علاج کی۔ وہ اتنے قدم بڑھایا اور نثار کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نثار کانپ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا معید اسے تھپڑ مار دے گا، مگر معید نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے نثار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بتا دیں ان کو نثار بی بی، بتائیں کہ بندوق میرے سر پر نہیں آپ کے حکم پر تانی گئی تھی، بتائیں کہ وہ ڈیل میں نے نہیں آپ نے زبردستی سائن کروائی تھی تاکہ آپ اپنے کزن سے بچ سکیں، بتائیں کہ میں نے قرض مانگا تھا، بھیک نہیں، اور اس قرض کے بدلے آپ نے میرا ضمیر خرید لیا تھا۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ جہانگیر صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ نثار کی طرف مڑے۔ کیا یہ سچ کہہ رہے نثار؟ نثار کے لب ہلے مگر آواز نہیں نکلے، وہ خوف سے سفید پڑ چکی تھی۔ معید نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ یہ نہیں بولے گی سر، کیونکہ سچ بولنے کے لیے کردار کی مضبوطی چاہیے ہوتی ہے جو دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اس نے اپنی جیب سے اپنا آئی ڈی کارڈ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ رکھ لی اپنی نوکری اور اپنا وہ قرض بھی۔ میں اپنے گردے بیچ دوں گا، مزدوری کر لوں گا، مگر آپ لوگوں کی غلامی ابورڈ نہیں کروں گا۔ آج اسی وقت میں معید احمد آپ کی بیٹی کو اور آپ کی کمپنی کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالتا ہوں۔ معید تیز قدموں سے آفس سے نکلا تو نثار کو ہوش آیا۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ ننگے پاؤں اس کے پیچھے بھاگی۔ معید رکو، میری بات سنو۔ آفس کے کوریڈور میں سب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے، مگر نثار کو اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ لفٹ کے پاس جا کر اس نے معید کا بازو پکڑ لیا۔ معید جھٹکے سے رک گیا۔ اس نے مڑ کر نثار کو دیکھا۔ اس بار اس کی نظروں میں نہ محبت ہی نہ نفرت، بس ایک خلا تھا۔ معید میں ڈر گئی تھی، میں ڈیڈ کو سمجھا دوں گی، پلیز تم ایسے مت جاؤ۔ نثار کی آواز بھرا گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ معید نے دھیرے سے اپنا بازو نثار کی گریب سے چھڑایا۔ بہت دیر ہو گئی نثار صاحبہ۔ معید کا لہجہ اتنا اجنبی تھا کہ نثار کا دل دہل گیا۔ آپ نے تو صرف ایک کھیل کھیلا تھا، اپنی انا کا کھیل، اپنی کزن کو جلانے کا کھیل، لیکن میں بے وقوف تھا، میں نے اس جھوٹے رشتے کو دل سے مان لیا تھا۔ معید کی آواز بھاری ہو گئی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ مجھے لگا شاید آپ پتھر نہیں ہیں، شاید آپ کے اندر بھی کوئی انسان بستا ہے، اس لیے میں نے آپ کی عزت کی حفاظت کی، آپ کے لیے مار کھائی، لیکن آج آپ نے ثابت کر دیا کہ غریب کی عزت امیر کے لیے صرف ایک تماشا ہوتی ہے۔ نثار روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں معید، ایسا نہیں ہے، مجھے تم سے… وہ جملہ مکمل نہ کر سکے۔ معید نے تلخی سے مسکراتے اسے روک دیا۔ محبت؟ محبت کہیں یہ لفظ آپ کے منہ سے گالی لگتا ہے۔ آپ جیت گئی نثار بی بی اور میں ہار گیا۔ مبارک ہو، آپ کا قیدی آج رہا ہو گیا۔ یہ کہہ کر معید لفٹ میں سوار ہو گیا اور دروازہ بند ہوتے ہی نثار کے سامنے صرف اسٹیل کی سرد دیواریں رہ گئی۔ وہ وہی کوریڈور کے بیچوں بیچ گھٹنوں کے بل گر گئی اور پہلی بار اسے اپنی انا، اپنا غرور اور اپنی دولت سب مٹی ہوتے محسوس ہوئے۔ شام کا اندھیرا نثار کے عالیشان فلیٹ میں پھیل چکا تھا، مگر آج اس نے لائٹس آن نہیں کی تھی۔ وہ لاؤنج کے اسی صوفے کے سامنے قالین پر بیٹھی تھی جہاں معید سویا کرتا تھا۔ وہ صوفہ اب خالی تھا، بالکل اس کی زندگی کی طرح۔ نثار کو اپنا گھر کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ ہر چیز میں سے معید کی یاد آ رہی تھی۔ کچن میں پڑا وہ کپ جس میں وہ اس کے لیے کافی بناتا تھا، وہ استری سٹینڈ جہاں وہ اپنے کپڑے خود استری کرتا تھا، سب کچھ وہی تھا، بس وہ نہیں تھا۔ نثار کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی، وہاں ایک چھوٹی سی سستی سی ڈیری ملک چاکلیٹ رکھی تھی اور اس کے نیچے ایک پرچی دبی ہوئی تھی۔ یہ شاید معید نے آج صبح آفس جانے سے پہلے رکھی تھی۔ نثار نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پرچی اٹھائی۔ اس پر معید کی خوبصورت لکھائی میں لکھا تھا، سنا ہے غصے میں میٹھا کھانے سے موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، کل کی ڈانٹ کے لیے سوری، اپنا خیال رکھیے گا، آپ کا صرف کاغذوں والا شوہر۔ اسے ایک جملے نے نثار کے ضبط کے بند توڑ دی ہے۔ وہ چاکلیٹ سینے سے لگا کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے اس نے معید کو ذلیل کیا، کیسے اسے نوکر سمجھا اور اس کے بدلے میں معید نے اسے صرف عزت دی، اس کا خیال رکھا۔ اسے آج احساس ہوا کہ وہ جسے کمزور سمجھتی تھی وہ دراصل اس سے کہیں زیادہ طاقتور اور باظرف تھا۔ وہ تنہا تھی، بالکل تنہا۔ یاور کی جیت اسے اپنی شکست لگ رہی تھی۔
اس خالی فلیٹ میں اپنے ہی سسکیوں کے درمیان نثار کو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت کا ادراک ہو گیا تھا۔ وہ معید سے صرف نکاح کے بندھن میں نہیں بندھی تھی، وہ اس کی محبت کی قیدی بن چکی تھی، اور اب جب وہ جا چکا تھا تو یہ قید خانہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا، چاہے اسے اپنے باپ کے پیر پکڑنے پڑے یا معید کی منتیں کرنی پڑے، وہ اپنے شوہر کو واپس لا کر رہے گی، کیونکہ اب اس طرح کی جنگ میں نثار ہار مان چکی تھی۔ جہانگیر صاحب کے عالیشان آفس میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ جہاں کل تک معید کی تذلیل ہوئی تھی، آج وہی نثار اپنے باپ کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی زاروں کتار رو رہی تھی۔ یہ وہ نثار نہیں تھی جو اپنی انگلی کے اشارے پر دنیا نچاتی تھی، یہ ایک ہاری ہوئی لڑکی تھی جس کی ساری اکڑ، سارا غرور معید کی اس ایک خدا حافظ کے ساتھ رخصت ہو گیا تھا۔ جہانگیر صاحب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے پر غصے کی جگہ حیرت اور پریشانی نے لے لی تھی۔ ڈیڈ، میں نے جھوٹ بولا تھا، سب کچھ جھوٹ تھا۔ نثار کی آواز ہچکیوں میں دب رہی تھی۔ معید نے مجھے اغوا نہیں کیا تھا، میں نے اسے پھنسایا تھا، میں نے اس کی مجبوری خریدی تھی ڈیڈ۔ میں یاور سے بچنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ایک بے گناہ انسان کی زندگی جہنم بنا دی۔ جہانگیر صاحب کو لگا جیسے چھت ان کے سر پر آ گرے ہو۔ وہ جس شخص کو لالچی اور دھوکے باز سمجھ کر نکال چکے تھے، وہ دراصل ان کی بیٹی کی انا کا شکار ہوا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے نثار، تم نے کیا کیا ہے؟ جہانگیر صاحب نے بے اختیار صوفے کی پشت پکڑ لی۔ نثار نے بھیگی آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ ہاں ڈیڈ، مجھے اندازہ ہے، میں نے ایک ہیرے کو کنکر سمجھ کر ٹھکرا دیا۔ میں نے اس کی عزت نفس کو پیروں تلے روندا، اور بدلے میں اس نے مجھے صرف عزت دی، میری حفاظت کی۔ ڈیڈ، وہ کروڑوں کا نہیں تھا، بلکہ وہ کردار کا اتنا امیر تھا کہ آپ کی ساری دولت اس کے سامنے ہیچ ہے۔ مجھے وہ چاہیے ڈیڈ، مجھے معید واپس چاہیے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ جہانگیر صاحب نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی۔ شاید انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ اولاد کی خوشی دولت میں نہیں بلکہ سکون میں ہوتی ہے۔ میں اسے واپس نہیں لا سکتا نثار، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، کیونکہ ٹوٹا ہوا شیشہ جڑ سکتا ہے لیکن ٹوٹی ہوئی عزت نہیں۔ اگر تم اسے واقعی چاہتی ہو تو جاؤ، اپنی انا کو یہی اس قالین پر چھوڑ کر جاؤ اور اس سے معافی مانگو، شاید اس کا دل پسیج جائے۔ معید کا چھوٹا سا گھر آج کل کے مقابلے میں زیادہ اداس لگ رہا تھا۔ صحن میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور چارپائی پر اماں لیٹی ہوئی کھانس رہی تھی۔ معید پاس ہی اسٹول پر بیٹھا دوائیں ترتیب دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کئی راتوں کے جاگنے کے اثرات واضح تھے، اور آنکھوں میں ایک ایسا خلا تھا جو بھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ معید نے سستی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے نثار کھڑی تھی، مگر یہ وہ نثار نہیں تھی جو ڈیزائنر سوٹس اور ہیل میں آتی تھی۔ وہ ایک سادہ سی شلوار قمیض میں ملبوس تھی، سر پر دوپٹہ اڑھے ہوئے اور آنکھوں میں شرمندگی کا طوفان لیے۔ معید اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا، پھر اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ کیا کوئی کسر رہ گئی تھی میری تذلیل میں، یا آپ کوئی نیا ڈرامہ رچانے آئی ہیں؟ نثار نے اس کے طنز لہجے پر سر جھکا لیا۔ معید، میں معافی مانگنے آئی ہوں۔ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ معید نے کرواہٹ سے ہنستے ہوئے دروازہ بند کرنا چاہا۔ معافی؟ امیروں کی لغت میں یہ لفظ کب سے آ گیا؟ جائیے نثار بی بی، میرا اور تماشا مت بنائیے، میری ماں بیمار ہے، مجھے ان کا خیال رکھنا ہے۔ نثار نے آگے بڑھ کر دروازہ پکڑ لیا۔ میں جانتی ہوں معید، میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت برا کیا ہے، لیکن خدا کے لیے مجھے ایک موقع دے دو، مجھے صرف اپنی غلطی سدھارنے دو۔ معید نے اسے دھکا دیا، نہیں بلکہ خود پیچھے ہٹ گیا۔ راستہ دیجیے، مجھے دوا لینی ہے۔ وہ نثار کو نظر انداز کر کے باہر نکل گیا۔ نثار وہی دہلیز پر کھڑی رہ گئی۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی اور سیدھی اماں کی چرپائی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اماں نے اسے پہچان لیا۔ بیٹی تم؟ نثار نے اماں کا ہاتھ تھام کر چوما۔ جی اماں، میں آئی ہوں، اور اب کہیں نہیں جاؤں گی جب تک میرا گناہ دھل نہیں جاتا۔ اس دوپہر نثار نے وہ کیا جو اس نے زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا۔ اس نے جھاڑو اٹھایا اور صحن صاف کیا۔ اس نے کچن میں جا کر اماں کے لیے کھچڑی بنائی۔ پسینے میں شراب اور دھوئیں سے آنکھیں جل رہی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ شام کو جب معید واپس آیا تو گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا، صحن دھلا ہوا تھا۔ اماں صاف ستھرے بستر پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور نثار ان کے پیر دبا رہی تھی۔
یہ منظر دیکھ کر بوید کے ہاتھ سے شاپر گرتے گرتے بچا۔ یہ کیا ڈرامہ نثار؟ بوید غصے سے گرجا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور نثار کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کر دیا۔ نکلو میرے گھر سے، مجھے تمہاری یہ ہمدردی نہیں چاہیے، یہ بھی کوئی چال ہوگی تمہاری۔ اماں نے تڑپ کر کہا، بوید یہ کیسی بدتمیزی ہے، خبردار جو اسے کچھ کہا۔ بوید حیران رہ گیا۔ ماں آپ نہیں جانتی اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اس نے مجھے آفس میں ذلیل کیا، اس نے مجھے… نثار نے روتے ہوئے بوید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بوید سچ کہہ رہا ہے اماں، میں گناہ گار ہوں، میں بہت بری ہوں، لیکن میں بدل گئی ہوں بوید، قسم لے لو میں بدل گئی ہوں۔ بوید نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ لوگ نہیں بدلتے نثار بی بی، صرف چہرے بدلتے ہیں، ماسک بدلتے ہیں۔ وہ اندر کمرے سے کاغذ اٹھا لایا۔ یہ طلاق کے کاغذات نہیں تھے، بلکہ وہی پرانا نکاح نامہ تھا جسے اس نے ٹیپ سے جوڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ رہی ہو، یہ پھٹا ہوا کاغذ، یہ ہمارا رشتہ ہے جسے تم نے اپنی انا کی کینچی سے کاٹ دیا تھا۔ اب اسے جتنا بھی جوڑ لو دراڑیں رہے گی۔ نثار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ بوید کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ان دراڑوں کو میں اپنے آنسوں سے بھر دوں گی بوید، بس مجھے مت دھتکارو، میں تمہارے بغیر ادھوری ہوں۔ وہ محل مجھے کاٹ کھاتا ہے، مجھے اس ٹوٹے ہوئے گھر میں تمہاری قید منظور ہے، لیکن آزادی نہیں۔ بوید کا دل جو پتھر بنا ہوا تھا نثار کے آنسوں کی گرمی سے پگھلنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نثار کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ وہی نثار جو کانچ کی گڑیا تھی آج اس کے لیے خاک چھان رہی تھی۔ اماں نے بوید کا ہاتھ پکڑ کر نثار کے سر پر رکھا۔ بیٹا، جو انسان اپنی انا کو مار کر تمہارے پیروں میں بیٹھ جائے اسے ٹھکرانا تکبر ہے، اور تکبر اللہ کو پسند نہیں۔ اسے معاف کر دے۔ بوید کی آنکھوں سے بے آنسو ٹپک کر نثار کے ہاتھ پر گرا۔ اس نے جھک کر نثار کو کندھوں سے تھاما اور اسے کھڑا کیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف ان دونوں کے سانسوں کی آواز تھی۔ بوید نے نکاح نامہ نثار کے ہاتھ میں تھمایا اور دھیمی بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ کاغذ پھٹا ضرور تھا، لیکن میں نے اسے پھینکا نہیں تھا نثار، کیونکہ میں نے اس رشتے کو دل سے مانا تھا۔ شاید میرا دل بھی تمہاری طرح ضدی ہے، جو چوٹ کھا کر بھی تمہیں ہی مانگ رہا ہے۔ کچھ دن بعد جب بارش تھم چکی تھی اور آسمان پر دھنک کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، بوید اور نثار اسی برآمدے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ نثار اب بھی اسی سادہ لباس میں تھی، لیکن اس کے چہرے پر وہ رونق تھی جو دنیا کے مہنگے ترین میک اپ سے بھی نہیں آ سکتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے بوید، نثار نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سمجھتی تھی کہ محبت پانے کے لیے انسان کو شہزادہ ہونا چاہیے، لیکن مجھے اب سمجھ آیا کہ محبت پانے کے لیے انسان کو صرف انسان ہونا چاہیے، اپنی انا کے خول سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ بوید نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اپنی چائے کی پیالی میز پر رکھی۔ اور مجھے لگتا تھا کہ محبت قید ہوتی ہے، لیکن اب سمجھ آیا کہ اگر قیدی اپنی مرضی سے زنجیریں پہن لے تو اسے قید نہیں پناہ کہتے ہیں۔ دور کہیں اذان کی آواز گونج رہی تھی، اور ان دونوں کے درمیان جو رشتہ جڑا تھا وہ کسی کاغذ، کسی مجبوری یا کسی قرض کا محتاج نہیں تھا، بلکہ احساس اور احترام کی ایک مضبوط بنیاد پر کھڑا تھا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ دراصل یہیں سے شروع ہوئی تھی، کیونکہ سچی کہانیاں وہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں میں ختم ہوتی ہے اور ہم کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ ختم شد۔